بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں ایک ایسی لڑکی تھی جس کی شادی کو ابھی 2 سال ہوئے تھے اور اللہ نے اولاد کی خوشی دے دی۔ اس سے بڑی اور کیا خوشی ہو سکتی تھی؟ میری زندگی میں یہ دن بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد آیا تھا۔ میں بہت ہی زیادہ خوشی محسوس کر رہی تھی۔ میرے چند رشتہ دار میرے گھر مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا تھا۔ میری بیٹی کے لیے پیارے پیارے کپڑے اور تحفے لائے گئے۔ وہ لوگ مجھے وہی دکھا رہے تھے اور میں آس پاس دیکھ رہی تھی کہ میرا شوہر کہاں ہے، اس کو بھی تو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ لوگ اس کو بھی مبارکباد دینے آئے تھے۔ وہ ویسے صبح سے ہی غائب تھا، فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ کہاں گیا تھا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اچانک کمرے میں داخل ہوا اور میں نے اپنے رشتہ داروں کو کہا کہ آ گئے ہیں۔ اس نے ان کو سلام نہیں کیا، وہ سیدھا میری طرف آیا۔ میں اپنی بیٹی کا پیٹ بھر رہی تھی اور اس کو اپنے گلے سے لگائے بیٹھی تھی۔ میری بیٹی آج 7 دن کی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا تھا۔ میرا شوہر سلیم اچانک میری طرف بڑھا اور اس نے میری گود سے میری بیٹی کو چھینا۔ اس کا انداز پکڑنے والا نہیں تھا بلکہ چھیننے والا، اور اس کے بعد اس نے سب کے سامنے ایک ایسی صفاقانہ حرکت کی کہ جس کے بعد ہم لوگ ابھی تک صدمے میں ہیں کہ یہ سب ہو کیسے گیا۔ لیکن آج تقریباً 1 سال گزر جانے کے بعد مجھے پھر سے ایک خبر ملی تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ برا کرنے والے آدمی کو آج پھانسی ہونے والی ہے، لیکن اس نے مرنے سے پہلے ایک عجیب طرح کی خواہش کی تھی۔ وہ خواہش کیا تھی یہ سن کر ہم سب لوگ حیران تھے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ کبھی بھی اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتا۔ پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب میرے پاس میرا بھائی آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو اس خبر کو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا کہ چلو بالآخر انصاف تو مل گیا، لیکن جو چلا گیا وہ تو نہیں ملے گا۔ کہنے لگا کہ ہاں وہ نہیں ملے گا پر انصاف تو ملے گا نا۔ جب اس کو سزا ملے گی تو باقی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہوگا اور باقی لوگ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ سوچو کتنی جانیں بچ جائیں گی۔ میں نے کہا کہ ہاں باقی جانیں بچ جائیں گی، لیکن میری جان جس کے اندر تھی وہ تو چلی گئی اس دنیا سے۔ وہ کہنے لگا کہ ہم بھی جائیں گے۔ میں نے کہا کہ میں نہیں جانا چاہتی۔ اس نے کہا کہ جائیں گے، ہم ہی جائیں گے۔ یہ انصاف ہمارے لیے ہو رہا ہے، ہم اس انصاف کو دیکھنے ضرور جائیں گے۔ اس نے مجھے تاریخ بتائی اور کہا کہ ہم لوگ جیل میں جائیں گے، ہمیں شاید وہاں پہ کھڑا نہ ہونے دیا جائے، لیکن ہم وہاں پہ موجود رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے منہ سے آخری چیخ نکلے، میں وہ چیخ سننا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی نے بہت نفرت سے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ قسم سے آج بھی مجھے وہ واقعہ نہیں بھولتا ہے، میں ساری زندگی نہیں بھول پاؤں گا۔ ہمیں وہاں ضرور جانا چاہیے اور تم بھی میرے ساتھ چلو گی۔ ہم لوگ جیل کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں اب ایسی بن گئی تھی کہ مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں جب گاڑی میں بیٹھتی تو باہر راستوں کی طرف نہیں دیکھتی تھی۔ مجھے کہیں جانا ہوتا تھا تو میں تیار نہیں ہوتی تھی، ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میری زندگی کے اوپر ایک بہت بڑا گرہن لگ گیا تھا اور جس نے یہ سب کچھ کیا تھا آج اسے سزا ملنے والی تھی۔ وہ پھانسی کا مجرم تھا، اس سے پھانسی ہونے والی تھی۔ ہم لوگ وہاں پہ موجود تھے، ہمیں بتایا گیا کہ اس وقت پھانسی ہوگی اور آپ لوگ سائڈ والے کمرے میں بیٹھ سکتے ہیں، اگر مجرم سے ملنا چاہے تو مل بھی سکتے ہیں، آخری دفعہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ ہم سوچ کے بتائیں گے۔ اس نے مجھے کہا کہ کر لیتے ہیں ملاقات، دیکھے تو صحیح اس کی آنکھوں میں موت کا ڈر ہے یا نہیں۔ میں چپ ہو گئی کیونکہ میں سوچ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے ملنا چاہیے یا نہیں۔ میں بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کے چہرے پہ ڈر کیسا نظر آتا ہے۔
وہ دشمن تھا میرا، اور اپنے دشمن کو زیر ہوتا ہوا دیکھ کر شاید میرے دل کو تھوڑا سکون مل جاتا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک عجیب سی خبر اڑنے لگی۔ کہنے لگے کہ پھانسی کے مجرم سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے اور اس نے ایک عجیب سی آخری خواہش کر دی ہے۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ کیا اس آخری خواہش کو پوری کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ آپ لوگوں کی اجازت ضروری ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ کیسے اجازت، کیونکہ جو شخص پھانسی پہ چڑھنے والا تھا وہ میرا شوہر تھا۔ آج میں بیوہ ہونے والی تھی، لیکن اس نے جو حرکت کی تھی وہ ایسی تھی کہ شاید آج میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن تھا۔ لیکن اب اس کی یہ آخری خواہش بہت ہی زیادہ عجیب تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کی خواہش کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی سے ایک اکیلے کمرے میں ملنا چاہتا ہوں اور میں نے اس سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اور دوسرے حصے میں جب مجھے جیلر نے وہ بات بتائی تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جہاں سے یہ سب کچھ شروع ہوا تھا۔ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کی زندگی میں سب کچھ نیا ہوتا ہے۔ شادی کے شروع کے 1-1.5 سال کو آپ گولڈن پیریڈ کہہ سکتے ہیں۔ میری زندگی کا بھی وہی پیریڈ چل رہا تھا۔ میری شادی اچھے لوگوں میں ہوئی تھی۔ میرا شوہر ایک خوبرو جوان تھا۔ جوان آدمی تھا، پڑھا لکھا تھا اور اس کی نوکری بھی اچھی تھی۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش تھی، بالکل ویسے ہی خوش تھی جیسے کوئی شادی شدہ لڑکی خوش ہوتی ہے۔ میرے سسرال والے بھی برے نہیں تھے، وہ بھی میرا خیال کرتے تھے۔ ابھی تک ہمارے گھر میں کوئی تلخی یا کوئی بڑی لڑائی بھی نہیں ہوئی تھی۔ شادی کے 4-5 مہینے گزرے تو مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں، اور میں بہت خوش ہوئی کیونکہ میرا پہلا بچہ تھا۔ میرے لیے سب کچھ نیا تھا۔ میں اتنی خوش تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میرا شوہر باتوں کا بہت اچھا کرتا تھا، باتیں کر کے میرا دل جیت لیتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کو سرپرائز دوں گی کہ یہ باپ بننے والا ہے۔ اپنے گھر میں اپنی ساس کو تو بتا ہی چکی تھی کیونکہ ان کے سامنے ہی میری طبیعت خراب ہوئی تھی، پر میں نے ان کو کہا کہ اب بتانا نہیں، میں سلیم کو خود بتاؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری خوشی، تم خود ہی بتا دو، ویسے بھی ہم بتائیں یا تم بتاؤ ایک ہی بات ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو مجھ سے ملا اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ جب وہ باتھ روم میں تھا تو میں نے بیڈ کے اوپر ایک چھوٹے بچے کی قمیص رکھ دی جو میں نے کچھ وقت پہلے خریدی تھی۔ مجھے چھوٹے بچوں کے کپڑے بہت پسند تھے اور مجھے سب سے زیادہ بیٹیوں کی چیزیں پسند تھیں کیونکہ بیٹیوں کی ہی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے فراک، چوڑیاں، پونیاں، ان کو سجانے کی کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ بالکل کسی چھوٹی سی گڑیا جیسی ہوتی ہیں، اور لڑکیاں تو چھوٹی گڑیوں سے کھیلنے کی شوقین ہوتی ہیں۔ جب ان کی زندگی میں ان کی اپنی بیٹی ایک جیتی جاگتی گڑیا بن کے آ جاتی ہے تو وہ اس کے ساتھ بہت اچھے سے رہتی ہیں، اس کو تیار کرتی ہیں، چھوٹے چھوٹے فراک پہناتی ہیں۔ میں نے بھی فراک ہی خریدا تھا۔ وہ میں نے بستر کے اوپر رکھ دیا اور نیچے ایک بڑے سے کاغذ پہ لکھ دیا کہ آپ پاپا بننے والے ہیں۔ خود میں پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ باہر آیا، تولیہ سے منہ صاف کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ میں کہاں چلی گئی۔ جب اس کی نظر بستر کے اوپر پڑی، پہلے وہ حیران ہوا اور پھر خوش ہوا، مجھے آواز دینے لگا۔ میں جب سامنے آئی تو بڑھ کے مجھے گلے لگا لیا اور کہا کہ تم ماں بننے والی ہو۔ میں نے کہا کہ ہاں، آپ پاپا بننے والے ہیں۔ بہت خوش ہوا، کالے اور میرے سر کے اوپر سے وار کے ایک سائڈ پہ رکھ دیے۔ کہنے لگا کہ تم نے مجھے بہت اچھی خبر سنائی ہے۔ آج شام کو ہم ڈنر کرنے چلیں گے، لیکن ایک بات بتاؤ، تم نے بستر پہ فراک کیوں رکھا ہے؟ کیا تمہیں ابھی سے پتا ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی ہونے والی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ فراک اچھا لگا تھا، اس لیے میں نے خرید لیا۔ آپ کو سرپرائز دینے کے لیے کوئی چیز تو رکھنی تھی، اور بچوں کی میرے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے میں نے فراک رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ اچھا۔ ایک پل کو اس کے چہرے پہ سنجیدگی آ گئی۔ میں نے کہا کہ کہاں کھو گئے ہیں آپ؟ تو کہنے لگا کہ کچھ نہیں،
مجھے پھر سے گلے سے لگا لیا اور جب میرا منہ دوسری طرف تھا تو اس نے وہ فراک ایسے چھٹک کے زمین پہ پھینک دی جیسے بستر پہ کوئی گندی چیز پڑی تھی۔ میں نے شیشے میں یہ منظر دیکھا تھا کیونکہ شیشے میں میرے شوہر کا منظر نظر آ رہا تھا۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس نے پھر مجھے مسکرا کر دیکھا اور کہا کہ چلو سب کو بتاتے ہیں اور میں مٹھائی بھی لے کے آتا ہوں۔ وہ خوش تو بہت تھا لیکن اس کی یہ حرکت مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، پر خوشی میں یہ بھی بھول گئی کہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی تھی۔ یہ خبر سب کو پتہ چل گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا، سسرال والوں کو بھی، دوستوں کو بھی، سب کو بتا دیا گیا تھا۔ سب لوگ خوش تھے اور کہہ رہے تھے کہ اچھی بات ہے کہ جلدی جلدی صاحب اولاد بننے والے ہوں، کیونکہ آج کل تو معاملات ایسے ہیں کہ شادیاں تو ہو رہی ہیں لیکن بعد میں اتنے مسئلے بن رہے ہیں، کبھی عورت میں مسئلہ، کبھی بندے میں مسئلہ، اور بچے نہیں ہو رہے ہیں۔ تم لوگ خوش قسمت ہو کہ جلدی جلدی اتنی بڑی خوشخبری مل گئی، بہت اچھی بات ہے۔ میری ساس بھی خوش تھی۔ ایک دن میں ان کے پاس بیٹھی تھی، 2 بیٹیاں ہیں، میں بھی اپنے گھر میں بڑی بیٹی ہوں اور میرا ایک چھوٹا بھائی ہے۔ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آج کل ہر گھر میں بیٹیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں؟ میری ساس نے کہا کہ ہاں بیٹا، یہ بات ہے کہ آج کل بیٹیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں، لیکن اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ بیٹی ہو یا بیٹا، اولاد پیدا ہونا ضروری ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں ہے کہ آپ کے گھر پوتا پیدا ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ پوتا بھی پیدا ہو جائے گا، پوتی بھی ہو جائے گی، پہلے پوتا ہو جائے پوتی ہو جائے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ آج کل ایسے معاملات ہو گئے ہیں کہ لوگوں کے ہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے میں آپ کو کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے کہ بیٹی ہوئی تو بیٹا کیوں نہیں ہوا۔ مجھے میری ساس کی باتیں بہت اچھی لگی، مجھے ان کی سوچ بڑی پسند آئی تھی۔ وہ اچھی عورت تھی اور میرا خیال کرتی تھی۔ ویسے زیادہ لوگ نہیں تھے، میں تھی، میرا شوہر تھا، چھوٹی نند تھی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، بڑی نند کبھی کبھی آ جاتی تھی اور سسر باہر کے ملک ہوتے تھے۔ میرا ایک دیور بھی تھا، پر وہ جس جگہ کام کرتا تھا وہیں پہ کھانا کھایا کرتا تھا، کپڑے بھی اس کے وہی لوگ استری کر کے دیتے تھے، اس لیے اس کے زیادہ کام نہیں ہوتے تھے۔ ہم لوگ اس کے گھر کو بڑی خوش اسلوبی سے بڑے اچھے طریقے سے چلاتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑے خوش رہتے تھے۔ جیسے جیسے دن آگے بڑھنے لگے میرے چہرے پہ بہت سارے دانے نکلنے لگے اور میری ناک چوڑی سی ہو گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو چہرے پہ دانے نکلتے ہیں اور ناک چوڑی ہو جاتی ہے اور عورت کا منہ عجیب سا ہو جاتا ہے، تمہارے منہ پہ اتنے دانے کیوں نکل رہے ہیں؟ تمہارے ہاں بیٹی ہونے والی ہے؟ میں نے کہا کہ یہ تو مجھے نہیں پتا سلیم، لیکن ہاں میرے منہ پہ دانے نکلنے والی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو مجھے نہیں پتا سلیم، لیکن ہاں میرے منہ پہ دانے نکل رہے ہیں اور میری ناک بھی تھوڑی پھول سی گئی ہے، پتہ نہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جب بیٹا ہوتا ہے نا تو عورت کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، اس سے بہت زیادہ الٹی آتی ہے، اس سے طرح طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا چہرہ صاف رہتا ہے۔ تمہارا چہرہ تو خراب ہو رہا ہے لیکن ویسے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے کیا پتہ اس کا کیا مطلب ہے، اور ایسا نہیں ہوتا۔ میری ایک دوست تھی، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، لیکن اس کے پورے چہرے پہ چھائیاں پڑ گئی تھی، اور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں تو نارمل طریقے سے اس کی باتیں سن رہی تھی، مجھے اس وقت کیا پتہ تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ کہنے لگا کہ ادھر ذرا میرے پاس آ کے بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ تمہارا کیا کیا کھانے کا دل کرتا ہے۔ میں نے کہا چیزیں کھانے کو دل کرتا ہے، چپس، چاٹ، گول گپے، سموسے، پکوڑے۔ اس نے کہا کہ اچھا۔ وہ میری باتیں ایسے سن رہا تھا کہ جیسے میں کوئی مجرم ہوں اور وہ کوئی وکیل ہے، اور وہ میری ساری باتوں کو بڑے غور سے سن کے ہی کہیں نوٹ کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارا کیک، مٹھائی، حلوہ، میٹھی چیزیں کھانے کا دل نہیں کرتا؟ میں نے کہا کہ نہیں، میرا میٹھی چیزیں کھانے کا دل نہیں کرتا، مجھے تو میٹھی چیزوں سے الٹی آتی ہے۔ تو کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے، ویسے سننے میں آیا ہے کہ جب عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو اس کا میٹھی چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے، اور جب بیٹی پیدا ہونے والی ہوتی ہے تو نمکین چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے۔
ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ میری ساس دروازے کے پاس آئی۔ وہ مجھے بلانے کے لیے آئی تھی۔ دستک دے کے اندر آ گئی اور انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کہاں سے تو الٹی سیدھی باتیں سن رہا ہے۔ جب تو پیدا ہونے والا تھا عجیب سا بن گیا، جیسے وہ غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ اس کی اپنی ماں نے ہی گواہی دے دی تھی۔ اور یہ تو کیا لے کے بیٹھ گیا ہے، میٹھی چیزیں، کھٹی چیزیں، چھوڑ ان ساری باتوں کو۔ وہ کہنے لگا کہ 5واں مہینہ شروع ہونے والا ہے، ہم لوگ جینڈر کا پتہ کروائیں گے۔ میری ساس نے کہا کہ خبردار جو تو نے اس طرح کی حرکت کی تو بیٹا یہ گناہ ہوتا ہے، ہم کوئی جینڈر کا پتہ نہیں کروائیں گے، ہمیں نہیں پتہ کروانا کہ بیٹی ہے یا بیٹا، ویسے بھی اس نے اس دنیا میں آنا ہی ہے۔ اگر 5واں مہینہ شروع ہو گیا تو سمجھو 4 مہینے اور ہیں، ایسے ہی گزر جائیں گے۔ میں تیرے ساتھ نہیں بھیجوں گی اپنی بہو کو، پتہ نہیں تو وہاں پہ کیا کروائے، بار بار الٹرا ساؤنڈ کی شوائیں نہیں لگواتے ہیں۔ جب سب کچھ بالکل ٹھیک جا رہا ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے بار بار الٹرا ساؤنڈ کروانے کی، یہ گناہ ہوتا ہے۔ جب میرے ہاں بچے ہونے والے تھے تو میں نے کبھی بھی پتہ نہیں کروایا تھا، تیرے باپ کو پتہ چل گیا نا ہوتا ہے۔ جب میرے ہاں بچے ہونے والے تھے تو میں نے کبھی بھی پتہ نہیں کروایا تھا، تیرے باپ کو پتہ چل گیا نا تو بہت برا منائے گا۔ ویسے بھی میں اپنی ساس کے ساتھ ہی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اور 1-2 دفعہ ہی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، آپ کا پہلا بچہ، اس لیے آپ کے ساتھ معاملات ٹھیک ہیں، آپ کی صحت بھی اچھی ہے، بچہ بھی ٹھیک ہے، سب کچھ نارمل ہے۔ پر میرے شوہر کے دماغ میں نہ جانے یہ بات کیوں بیٹھ گئی تھی۔ جب اس نے 2-3 دفعہ مجھے زیادہ ہی فورس کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ ذرا پتہ کرواتے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں۔ پہلے تو وہ کہیں کھو سا گیا، پھر کچھ سوچنے لگا اور بولا، اس نے کہا کہ ارے ہماری پہلی اولاد ہے، ہم نے شاپنگ نہیں کرنی، اب تم کیا چاہتی ہو کہ ہم لڑکے اور لڑکی دونوں کی شاپنگ کریں؟ دیکھو اتنے پیسے تو نہیں ہیں میرے پاس، ایک ہی شاپنگ کر سکتے ہیں نا، تو پتہ تو ہونا چاہیے کہ بیٹی ہے یا بیٹا، بیٹی کے حساب سے چیزیں لیں گے، اگر بیٹا ہے تو بیٹے کے حساب سے چیزیں لیں گے۔ میں نے کہا کہ لیکن ایسی چیزیں بھی تو لے سکتے ہیں جو بیٹا اور بیٹی دونوں استعمال کر سکیں۔ تو کہنے لگا کہ نہیں، ہماری پہلی اولاد ہے، ہم اس کے سارے جتن پورے کریں گے۔ مجھے اس کی یہ بات بڑی اچھی لگی۔ میں نے کہا کہ ہاں یہ تو بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے، تو پھر اب کیا کریں؟ امی نے تو پتہ کرنے سے منع کر دیا ہے۔ تو کہنے لگا کہ امی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، تو مر میں ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، جا کے الٹرا ساؤنڈ کروا لیں گے اور پتہ چل جائے گا، اس کے بعد میں تمہیں پیسے دے دوں گا، تم اچھی سی شاپنگ کر لینا۔ میں تو عورت تھی نا، مجھے تو شاپنگ کرنے کا شوق تھا، اور اپنی اولاد کے لیے شاپنگ کرنے کا شوق کس کو نہیں ہوتا۔ اس لیے اس نے مجھے اپنی باتوں میں لگا لیا اور میں بھی اس کی بات مان گئی۔ بنا اپنی ساس کو بتائے ایک دن ہم لوگ گھر سے نکل گئے۔ میری ساس کی عادت تھی، اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی تجسس ہوتا تھا، لیکن بس ان کی عادت تھی۔ انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو بہو، کی حالت نہیں ہے ادھر ادھر جانے کی، رکشے میں بٹھاؤ گے اس کو؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، رکشے میں نہیں بٹھاؤں گا، ٹیکسی میں جائیں گے، اور اس کا دل کر رہا ہے کچھ کھانے کا، پیزا کھانے کی فرمائش کر رہی ہے، اس لیے لے کر جا رہا ہوں۔ پیچھے سے میری نند نے کہا کہ پیزا تو گھر پہ بھی آ سکتا ہے، ہم بھی کھا لیں گے اسی بہانے۔ تو میرے شوہر کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کو خود ہی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ صرف بات پیزا کھانے کی نہیں ہوتی ہے، بندہ کوئی باہر کی ہوا بھی کھا لیتا ہے، تھوڑا انسان کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے۔ اور ہم میاں بیوی کے معاملے میں تم لوگوں کا کیا کام ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی ہمارے ساتھ اس طرح کی بات کرتی ہو؟ کباب میں ہڈی بننا چاہتی ہو؟ میرا شوہر تو غصہ ہی ہو گیا۔ یہ بات وہ مذاق میں بھی تو کہہ سکتا تھا۔ میری ساس نے بھی محسوس کیا اور میری نان سائڈ پر بیٹھ گئی کہ بھائی نے مجھے اتنی ساری باتیں سنا دی۔ میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ میں اپنے شوہر کے سامنے اس طرح سے نہیں بولتی تھی۔ اس کے گھر والوں کے سامنے میں اس کی بہت عزت کرتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ کمرے میں تو مجھے کچھ بھی کہہ سکتی ہو، لیکن باہر تم نے میری عزت رکھنی ہے۔ جب ہم لوگ جا رہے تھے تو میں نے تب اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کو چھوٹی کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر اس نے کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ تو مجھے کہنے لگا کہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ میاں بیوی کے معاملے میں نہیں بولتے ہیں، اور لے جائیں گے اس کے لیے واپسی پہ پیزا کھا لے گی، ٹھوس لے گی۔ میں نے کہا کہ آپ کیوں اتنا غصے میں رہتے ہیں؟ تو کہتا تھا کہ بس تھوڑے دن کا غصہ ہے میرا،
اگر مجھے کوئی اچھی خبر ملی تو میرا غصہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا کہ کیسی اچھی خبر؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے۔ یہ وہ والی ڈاکٹر نہیں تھی جس کے پاس میں پہلے جا رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ تم جھوٹ بولو کہ مجھے درد ہو رہا تھا کہ وہ الٹرا ساؤنڈ ریکمینڈ کرے، ورنہ ڈاکٹر بھی کہے گی کہ یہ لوگ کیوں پوچھ رہے ہیں۔ میں نے جھوٹ بول دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ لگ تو سب کچھ ٹھیک رہا ہے، میں آپ کو الٹرا ساؤنڈ لکھ دیتی ہوں، الٹرا ساؤنڈ کروا کے بتا دیں۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ کروا کے ہم گھر چلے جائیں گے، الٹرا ساؤنڈ والے سے پوچھ لیں گے کہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ اس کے بعد ہمیں ڈاکٹر کے پاس واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے۔ مجھے یہ سب کچھ تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ خیر جب الٹرا ساؤنڈ ہوا، رپورٹ ہاتھ میں آ گئی۔ وہ آدمی رپورٹ بھی لکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ بتا بھی رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بچے کی پوزیشن ٹھیک ہے، پانی پورا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ بچہ بیٹا ہے نا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں بچے کی پوزیشن اس طرح کی ہے کہ پتہ نہیں چل پا رہا کہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے ہم سے 1800 روپے لیے ہیں، بات ہوئی آپ نے ہم سے 1800 روپے لیے ہیں اور آپ ہمیں یہ بھی نہیں بتا سکتے۔ اس نے کہا کہ ہر دفعہ یہ نہیں پتہ چلتا، کبھی کبھی بچے کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ آخر تک بھی پتہ نہیں چلتا کہ بیٹا ہے یا بیٹی، اس لیے میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتا۔ آپ 2-4 ہفتے بعد دوبارہ آ جائیے گا، تب شاید اس کی پوزیشن ٹھیک ہو جائے۔ میرے شوہر کو تو غصہ ہی آ گیا کہ اتنے جتن کر کے باہر نکلے، الٹرا ساؤنڈ بھی کروایا، 1800 روپے بھی اور ٹیکسی والے کو پیسے بھی دیے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ بہت غصہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ آج کا دن تو میرا بڑا ہی فضول ہے۔ میں بھی چپ کر گئی۔ میں نے کہا کہ وہ چھوٹی کے لیے پیزا تو کہنے لگا کہ زہر لے جاؤں گا میں اس کے لیے، بڑی یہی پیزا کھانے والی۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ میرا شوہر کبھی بھی اتنا زیادہ غصہ نہیں کرتا تھا، لیکن آج کل اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میں اسے کہا کہ چھوڑے نا، بس تھوڑی شاپنگ کر لیں گے، تھوڑی چیزیں بیٹی کے لیے لے لیں گے، تھوڑی چیزیں بیٹے کے لیے لے لیں گے۔ اگر بیٹا ہوا تو بیٹی کی چیزیں رکھ دیں گے، اور اگر بیٹی ہوئی تو بیٹے کی چیزیں رکھ دیں گے، اگلی دفعہ استعمال ہو جائیں گی، چیزیں کون سی خراب ہو جاتی ہیں۔ اس بات کا اس نے جواب نہیں دیا اور کہا کہ میرے سر میں بڑا درد ہو رہا ہے، زیادہ باتیں نہیں کرو۔ گھر آئے تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری ساس نے بھی کہا کہ کیا ہوا اس کو، تو موڈ خراب لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ جی وہ راستے میں ٹریفک بہت زیادہ تھی، اس لیے ان کا موڈ خراب ہو گیا ہے۔ ان دنوں ہماری لڑائیاں بھی بہت ہو رہی تھی، شاید میرا موڈ خراب ہو رہا تھا۔ جب لڑائی ہو جاتی تھی تو وہ مجھے مناتا نہیں تھا، میں خود ہی اس کے پاس چلی جاتی، کبھی معافی مانگ لیتی، کبھی کہہ دیتی کہ بس میرا موڈ خراب ہو گیا تھا، لگتا ہے مجھے موڈ سوئنگ ہو رہے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ موڈ سوئنگ بھی لڑکی کی دفعہ زیادہ ہوتے ہیں، تم کیوں بار بار اس طرح کی حرکتیں کرتی ہو، تو مجھے چڑھا رہی ہو۔ میں اس کی باتوں سے تنگ آ گئی تھی۔ اب میں نے اسے پوچھ لیا۔ میں نے کہا کہ کیا آپ کو بیٹے کی خواہش ہے؟ کہنے لگا کہ کیوں نہ ہو بیٹے کی خواہش، مجھے صحت مند اولاد کی خواہش ہے، لیکن اگر بیٹا ہو جائے تو اس میں کیا برا ہے؟ بیٹے کی خواہش تو بڑے بڑے لوگوں نے کی ہے، نبیوں نے بھی اللہ سے بیٹے مانگے ہیں، میں تو ایک عام انسان ہوں، اگر میں بیٹے کی خواہش کروں گا تو کیا یہ برا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، لیکن دیکھیں ہماری پہلی اولاد ہے، اگر بیٹی بھی ہو جاتی ہے تو کیا ہو جائے گا، بیٹا بعد میں ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں تم میری بات نہیں سمجھو گی۔ وہ ان دنوں اپنی ایک دوست کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا کر رہا تھا، میں نے اس کی باتیں سن لی تھی۔ یہ ایسی باتیں تھی جیسے دو مرد ہی آپس میں کر سکتے ہیں، اور مجھے ان باتوں کی زیادہ سمجھ نہیں آئی تھی، میں صرف اپنے شوہر کی سائڈ کی باتیں سن سکتی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں پوری طاقت میں اور پوری جان میں ہوں، تو نے مجھے نہیں دیکھا، تیرے سے زیادہ مضبوط ہڈیاں ہیں میری۔ وہ دوسری طرف سے کیا کہہ رہا تھا یہ مجھے نہیں پتا، پر میرا شوہر اپنے آپ کو اس طرح سامنے مضبوط، طاقتور اور ایک پورا مرد ثابت کرنے کی باتیں کر رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ ہاں 3 ہی مہینے رہ گئے ہیں، ہو جائے گی یہ بات بھی ثابت۔ بڑا آیا تو اس طرح کی باتیں کرنے والا، دوست ہے یا دشمن مجھے پتا ہے،
ہم نے دوسروں کے لیے باتیں کی ہیں لیکن ہم پہ یہ وقت نہیں آئے گا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرے ہاں اولاد ہونے والی تھی اور میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ جب یہ بات باہر بتائی گئی، ظاہر ہے میں اندر تھی تو مجھے نہیں پتا کہ باہر سب کے رویے کیسے تھے، پر ایک نرس واپس آئی تو کہنے لگی کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو بیٹی پیدا ہوتی ہے تو منہ بنا لیتے ہیں۔ اس ہسپتال میں اور بھی بہت سے بچے پیدا ہو رہے تھے۔ آج پورے 7 بچے پیدا ہوئے۔ ابھی اور بھی عورتیں لائنوں میں لگی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس کی بات کر رہی تھی، پر مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے شوہر کی ہی بات کر رہی ہے۔ میری ساس نے بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا، گھر میں سجاوٹ کی، کھانا پکایا، لوگوں کو بلایا مبارکباد دینے کے لیے۔ لوگ آنے لگے، میرے گھر والے بھی، میرے رشتہ دار، دوست سب موجود تھے۔ میری بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا گیا اور سب لوگوں نے خوشیاں منائی۔ میرا شوہر اس سب میں خاموش تھا۔ رات ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ نے تو بیٹی کو اٹھایا بھی نہیں، تو کہنے لگا کہ میں اتنے چھوٹے بچے کو نہیں اٹھا سکتا ہوں، مجھے عجیب سا لگتا ہے، جب تھوڑی بڑی ہو جائے گی تو اٹھا لوں گا۔ لیکن اس نے اس کے بعد سے بھی میری بیٹی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ 7 دن کی ہو گئی تھی۔ آج میرے کچھ رشتہ دار مبارک تھے اور میری بیٹی کو مجھ سے عجیب طریقے سے چھینا۔ اتنے چھوٹے بچے کو اٹھانے کے لیے طریقے سے اٹھانا پڑتا ہے، اس کی گردن کے نیچے ہاتھ رکھنا پڑتا ہے، اس کی کمر کے نیچے بھی سہارا دینا پڑتا ہے، لیکن اس نے ایسے اٹھایا کہ جیسے کوئی کسی بلی کو اٹھاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے میری بیٹی کو اس دنیا سے روانہ کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ہتھیار تھا اور یہ ہتھیار جس سے بڑے بڑے لوگوں کو اس دنیا سے روانہ کیا جاتا ہے، اس کا استعمال کیا۔ اس نے ہمارے کان بند ہو گئے تھے۔ ہمیں 5 دفعہ بہت تیز آواز آئی تھی۔ میرے کمرے میں اس وقت میرے دیور کی بیوی، میرا ایک بھائی اور میرے ایک چاچو موجود تھے جو مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے۔ میری ساس بھی بھاگی آ گئی۔ یہ منظر دیکھ کے حیران رہ گئے اور میرا شوہر وہاں سے بھاگ گیا۔ اس نے اپنی ہی بیٹی کو اس دنیا سے روانہ کر دیا کیونکہ اس کو بیٹا چاہیے تھا۔ جب اس نے یہ سب کیا تو چلانے لگا کہ نہیں چاہیے تھی مجھے بیٹی، مجھے بیٹا چاہیے تھا۔ اتنا کہہ کے وہاں سے بھاگ گیا۔ کہاں پہ بھاگا، کس طرف گیا، میرے تو آسان خطا ہو گئے۔ میں بے ہوش ہو گئی اور میرے رشتہ دار اس کے پیچھے بھاگے، لیکن اسے پکڑ نہیں پائے۔ میری حالت اتنی بری تھی کہ مجھے نیند کی دوائیاں دے کر سلایا گیا۔ مجھے بار بار خوشی کے دورے آتے تھے۔ میں کہتی تھی کہ بس میری بیٹی کو کسی طرح واپس لے آؤ اور میری بیٹی مجھے واپس دے دو، پر میری بیٹی تو مٹی کے حوالے ہو گئی تھی۔ مجھ پہ وہ وقت بہت برا تھا۔ آج جب اس کو اس کی سزا ملنے والی تھی تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہی اس کو سزا ملے گی، میرے اندر جو کچھ ٹوٹا تھا وہ واپس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم لوگوں نے بہت مصیبتیں جھیلی تھی، کبھی کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، کبھی قانون نے ہمیں ذلیل کیا تو کبھی پولیس والوں نے، لیکن بالآخر کافی عرصے کے بعد کافی وقت کے بعد سلیم کو پکڑ لیا گیا اور اسے سزا ہو گئی۔ اسے پھانسی کی سزا ہوئی تھی۔ جج کو صرف اتنا کہنا ہی کافی تھا کہ اس نے اپنے 7 دن کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا اور اس نے فوراً سے ہی فیصلہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں ڈبل تاریخیں بھی نہیں ڈالوں گا، صرف ایک تاریخ ڈالی گئی تھی، وہ بھی کچھ ثبوتوں کو جمع کرنے کے لیے۔ اس کے بعد فوراً سے فیصلہ کر دیا گیا تھا۔ یہ مفرور ہو گیا تھا، اس کو بڑی مشکل سے پکڑا گیا تھا۔ پتہ نہیں کتنے چھاپے مارے گئے تھے، تب کہیں جا کے یہ پولیس کی گرفت میں آیا، اور جب یہ پولیس کے پاس تھا تو اس کی ایک ویڈیو بھی جاری ہوئی تھی۔ اس ویڈیو میں اس کی شکل دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اس کو اپنے کیے پہ کوئی افسوس نہیں تھا۔ اگر کسی چوری کے مجرم کو بھی پکڑا جاتا ہے اور وہ پولیس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ بھی سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کی بھی آنکھیں نیچے ہوتی ہیں، لیکن یہ منہ اٹھا کے کھڑا ہوا تھا کہ جیسے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ اور جب پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا تو یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے بیٹے کی خواہش تھی۔ میری دوستوں کے ساتھ شرط لگی تھی کہ جو جوان اور مضبوط مرد ہوتے ہیں ان کے ہاں بیٹیاں نہیں بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے میرے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ پھر تو مرد ہے ہی نہیں، اس لیے میں نے غصے میں آ کر یہ سب کچھ کیا۔ پولیس نے کہا کہ اس کے ان دوستوں کو بھی پکڑا جائے
اور ان کو بھی سزا کے طور پہ 6 مہینے ذرا جیل کی ہوا کھلائی جائے جنہوں نے اس کا دماغ خراب کیا۔ لیکن یہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا کہ ان کی باتوں میں آ گیا۔ آج اس نے آخری خواہش یہ کی تھی کہ وہ پہلے مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش کا پہلا حصہ یہ تھا کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میرے بھائی نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اسے کہو کہ ایسے ہی کہ میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ میرے بھائی نے مجھے کہا کہ اس کی آخری خواہش پوری مت ہونے دو، اس کو اسی طرح اس دنیا سے جانے دو۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے بات کرنی ہے۔ پولیس والے نے مجھے کہا کہ آپ اس طرف آ جائیں، آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں۔ میں اس طرف جا کے کھڑی ہو گئی۔ سامنے ایک جالی تھی، جالی کے پیچھے سے اس کو لے کے آنے والے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اس کمرے میں اکیلا بھی چھوڑ دیا جاتا کیونکہ یہی اس کی آخری خواہش تھی۔ لیکن بیچ میں سلاخیں اور جالی لگی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا تھا۔ کیا وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتا تھا کہ اس نے ہماری اولاد کے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ ارے کوئی دوسرا بھی ایسا کرتا تھا تو انسان کسی طرح یہ سب کچھ برداشت کر لیتا، لیکن اپنے ہی باپ نے جب ایسا کیا ہو تو انسان کیسے برداشت کرتا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ میں اس بات کو کیسے برداشت کر سکتی تھی۔ ہمارا معاشرہ بڑا ظالم ہے۔ مجھے لوگوں نے ایسی ایسی باتیں بھی سنائی اور کر دو اس پہ یہ کیس کیوں کیا ہے، اس کو پکڑوا کیوں رہی ہو؟ کوئی بات نہیں، اللہ تمہیں بیٹا دے دے گا تو وہ بھی تمہارے ساتھ خوش رہے گا۔ اولاد تو چلی گئی ہے، اپنے سہاگ کو بچا لو۔ جب مجھے ایسے ایسے مشورے ملے تو میرا دل خون کی آنسو روتا تھا کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے۔ اگر یہی سب کچھ ان کے اپنے ساتھ یا ان کی اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا تب بھی ایسی بات کرتے۔ میری ساس نے کوئی بات نہ کی تھی، وہ بھی صدمے میں ہو گئی۔ آج ان کی گود بھی اجڑنے والی تھی، لیکن انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے بیٹے کو معاف کر دو۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ مجھے تسلی دی۔ جب سے میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی تب سے میری ان سے بات نہیں ہوئی تھی۔ شاید وہ شرمندہ تھی کیونکہ ایسے انسان کی ماں تھی، ایسی تربیت تو انہوں نے نہیں کی ہوگی۔ ماں باپ تو اولاد کی تربیت اچھی کرتے ہیں، لیکن اولاد کی صحبت بری ہو تو پھر تربیت کچھ نہیں کر سکتی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے میرا شوہر نظر آیا۔ اسے میرا شوہر کہتے ہوئے بھی مجھے غصہ آ رہا تھا، لیکن کہانی سنانے کے لیے اور آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسا بول رہی ہوں۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا۔ انسان بھی بڑا عجیب ہے نا، ایک ہی وقت میں ایک انسان سے نفرت اور محبت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے اس کے ساتھ محبت تھی یا نہیں۔ یہ شادی سراسر ہمارے ماں باپ نے کروائی تھی اور یہ ایک ارینج میرج تھی، لیکن پھر بھی مجھے اس کی وہ باتیں یاد آنے لگی جو مجھ سے کیا کرتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ انسان مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے تو پھر ہماری اولاد سے تو اس سے بھی زیادہ محبت کرے گا۔ مجھے وہ پل یاد آنے لگے جو ہم لوگوں نے ایک ساتھ گزارے تھے۔ پتہ نہیں کتنے وقت کے بعد میں نے اس کو دیکھا تھا اور پھر مجھے وہ رات بھی یاد آ گئی جس کے نتیجے میں یہ کھڑا تھا اور میں ادھر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میرے اندر اتنا غصہ بھر چکا تھا کہ شاید میں ان لوہے کی سلاخوں اور اس مضبوط جالی کو توڑ کے اس شخص کا گلا پکڑ لیتی اور اپنا انصاف آج یہیں کھڑے کھڑے کر لیتی۔ اس نے میرا نام پکارا اور کہا کہ سائمہ۔ میں نے کہا کہ نام مت لو میرا، کیا چاہتے ہو تم؟ کیوں یہ آخری خواہش کا ڈھونگ رچا ہے؟ تمہارے جیسے آدمی کو تو آخری خواہش کا حق بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بولو کیا چاہتے ہو تم؟ کہنے لگا کہ تم ابھی بھی میری بیوی ہو، میری بات تو سن لو۔ دیکھو میری بات سنو، تمہیں میری بات بہت غور سے سننی ہوگی۔ میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں، میں بھاگنا چاہتا ہوں، تم میری مدد کرو۔ میں نے جو کچھ کیا اس کے لیے مجھے معاف کر دو، لیکن میں تم سے مدد نہیں مانگوں گا تو کس سے مدد مانگوں گا؟ دیکھو نا، ماں بھی نہیں آئی، بھائی بھی نہیں آیا۔ یہ بات تو مجھے اس وقت محسوس ہوئی کہ ہاں آج کی پھانسی کا دن تھا اور اس کے ماں باپ بھائی بہن میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ میں بھی تماشا دیکھنے آئی تھی، اس سے ملنے کے لیے نہیں، اور اگر وہ اس طرح کی خواہش نہ کرتا تو میں اس سے کبھی ملتی بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ بہت اچھا ہوا کہ وہ لوگ نہیں آئے، اچھا کہ وہ حق اور سچ کا ساتھ دینے والوں میں سے ہیں۔ ایسے اچھے لوگوں کے گھر میں پیدا ہو کر بھی تم ایک ایسے انسان بنے جس نے اپنی ہی اولاد کو میری زبان رک گئی۔ میں نے کہا کہ اچھا، تو اس لیے بلایا مجھے؟ موت کا ڈر لگ رہا ہے؟ بچنا چاہتے ہو؟ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہو؟ لیکن نہیں، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ بھلا میں تمہیں کیسے بچا سکتی ہوں؟
اور میں تمہیں بچاؤں گی ہی کیوں؟ اس نے کہا کہ تم بھول رہی ہو کہ ابھی بھی تمہارا شوہر ہوں، تم میرے نکاح میں ہو۔ میں نے کہا کہ ہاں، ہم لوگوں نے خلا اور طلاق کا چکر اس لیے نہیں چلایا کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ تم ویسے بھی مرنے والے ہو۔ میں کیوں اپنے اوپر طلاق کا تھپا لگواتی یا خلا کا ٹھپا لگوا لیتی؟ میں تو بیوہ بنوں گی، اور وہ بھی بڑے فخر سے۔ اس بات پہ وہ حیران تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی دفعہ اتنی حیرانگی دیکھی تھی۔ ہم لوگوں نے واقعی ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی، نہ ہمارے دماغ میں یہ بات آئی تھی۔ پہلے وہ بھاگ گیا، اس کے بعد مل نہیں رہا تھا، پھر پولیس کو مل گیا، اور اس کے بعد انہوں نے ڈائریکٹ ہی ہمیں یہ تسلی دے دی تھی کہ پھانسی کی سزا ہوگی۔ جو لوگ میری بیٹی اور میرے شوہر میں سے مجھے میرے شوہر کو چننے کے مشورے دے رہے تھے، وہ کل کو یہ بھی کہتے کہ اس کو تو طلاق ہو گئی تھی، اس نے تو خلا لے لی تھی۔ یہ نہیں سوچتے کہ طلاق کیوں لی تھی، خلا کے لیے کیوں اپلائی کیا تھا۔ انہوں نے یہی کہنا تھا کہ اس کو تو طلاق ہوئی تھی، یہ تو طلاق یافتہ ہے۔ اس لیے میرے ماں باپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس طرح کا کوئی کام نہیں کریں گے۔ ہمیں قانون پہ بھروسہ ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کے انصاف پہ بھروسہ ہے۔ یہ اس دنیا سے چلا جاتا تو میری جان تو اس سے ویسے بھی چھوٹ جانی تھی، اور میں نے بیوہ کہلانا یہاں سے۔ کچھ تو کرو، مجھے نکالو یہاں سے، مہربانی کرو۔ دیکھو میں بدل جاؤں گا، ہم پھر سے ایک ساتھ رہنے لگیں گے، ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوگی اور میں اس کا نام… وہ بول رہا تھا کہ میں فوراً وہاں سے نکل گئی۔ جب میں باہر آئی تو پولیس والا کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی، اس کی آخری خواہش تھی کہ مجھ سے بات کی جائے، وہ ہو گئی ہے، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ میں اپنے بھائی کے پاس آ کے بیٹھ گئی، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں۔ کہنے لگا کہ بتاؤ مجھے۔ میں نے کہا کہ میں بعد میں بتا دوں گی، بس دعا کرو کہ جلدی جلدی یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ اس طرح کے معاملات کے بعد بھی بیویاں اپنے شوہروں کو معاف کر دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، میرا شوہر ہے، میرے سر کا سایہ ہے۔ بندہ ان سے سوال کرے کہ جو تمہاری اولاد کے دشمن نکلا وہ تمہارے سر کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے بہت سے کیس تھے۔ جب سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا، میں ایسے اور لوگوں سے بات کرنے کی، ان سے ملنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ ان کے دکھ کو بانٹ سکوں اور اپنا دکھ ان کے سامنے رکھ سکوں، کیونکہ وہی میرے دکھ کو سمجھ سکتے تھے۔ لیکن مجھے ایسی جتنی بھی عورتوں اور لڑکیوں کے بارے میں پتہ چلا، اس میں سے زیادہ تر نے بعد میں صلح کر لی تھی۔ ان لوگوں نے معاف کر دیا تھا اور اپنا کیس واپس لے لیا تھا۔ کچھ عورتیں ایسی بھی تھیں جنہوں نے خودکشی کر لی تھی۔ میں بھی مرنا چاہتی تھی، میرے ماں باپ نے مجھے مرنے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم انصاف لیں گے، ہمیں انصاف ملے گا، اور ہمیں اس قانون کے انصاف پہ امید نہیں تھی، ہمیں اللہ کے انصاف پہ بھروسہ تھا، اور اس نے کسی نہ کسی طرح سے تو انصاف کرنا ہی تھا۔ تبھی تو آج یہ دن آیا تھا۔ میں باہر آ گئی۔ اب اس کی دوسری خواہش یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی قبر پہ جاننا چاہتا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے پتہ تھا کہ اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا کہ ایک دفعہ باہر نکالیں گے تو کسی طرح بھاگ ہی جاؤں گا۔ اس کی یہ خواہش بھی پوری کرنے کا انتظام کر لیا گیا، لیکن ساتھ بہت زیادہ سیکیورٹی اور لوگ تھے۔ میں نہیں سمجھتی تھی کہ وہ یہاں سے بھاگ سکتا ہے، لیکن شاید اس کے دماغ میں کوئی پلان ہوتا۔ پر اب ہم پولیس والوں کو کیا کہتے؟ بنا ثبوت کے یہاں پہ کوئی بات نہیں مانی جاتی تھی۔ وہ لوگ اسے قبرستان کی طرف لے کر جا رہے تھے، ہم لوگ بھی وہاں گئے۔ ہم لوگ تھوڑا پیچھے کھڑے تھے۔ جب وہ قبر کے پاس گیا تو قبر کے اوپر بیٹھا اور پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا، تاکہ یہ ظاہر کر سکے کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب کرنے کے لیے بڑا شرمندہ ہوں اور اب رو رہا ہوں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی ایک عجیب سا منظر سامنے آیا۔ جب اس کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ اٹھ نہیں رہا تھا۔ میرا بھائی آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ کچھ ہو رہا ہے۔ جب ہم لوگ آگے بڑھے تو پتہ چلا کہ وہ زمین کے اوپر بیٹھا تھا، قبر کے اوپر منہ رکھا ہوا تھا اور اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ لوگ اسے ہلا رہے تھے کہ اٹھو اٹھو، چلو ختم ہو گیا وقت، چلو تمہاری پھانسی کا وقت ہو گیا، پر وہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے جھٹکے سے اٹھایا تو وہ ایک طرف کو گر گیا۔ پولیس والے حیران رہ گئے۔ میرے بھائی نے کہا کہ لگتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ بے ہوش نہیں ہوا ہے،
بے ہوش ہونے کا ناٹک کر رہا ہے۔ میں بھی آگے بڑھی اور میں نے پولیس والوں کو سب کچھ بتا دیا کہ یہ جب مجھ سے ملا تھا تو کہہ رہا تھا کہ مجھے یہاں سے بھگانے میں میری مدد کرو، میں یہاں سے بھاگنا چاہتا ہوں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ لگتا ہے یہ بے ہوشی کا ناٹک کر رہا ہے، لیکن اس میں ایک شخص نے آگے بڑھ کے چیک کیا اور کہا کہ یہ تو اس دنیا میں نہیں ہے، مر چکا ہے، اس کی سانسیں رک چکی ہیں اور واپس جیل میں آ گئے۔ وہاں پر یہ کنفرم ہو گیا کہ واقعی اس دنیا میں نہیں ہے، ہر میت اس کے گھر بھیج دی گئی۔ وہاں سے ہم لوگ واپس میری بیٹی کی قبر پہ آئے۔ میں وہیں کھڑی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے۔ ہم لوگ بھی حیران تھے، وہ ناٹک کر رہا تھا، یہ تو ہم سب لوگوں کو پتہ ہے۔ یہاں سے بھاگنے کے لیے باہر نکلا تھا اور قبر کے اوپر بیٹھ کے جو رو رہا تھا وہ بھی ایک ناٹک ہی تھا، لیکن یہ کیسے ہوا کہ اچانک اس کی جان نکل گئی؟ یہ بات ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی۔ میں بھی اپنی بیٹی کی قبر پہ بیٹھی اور رونے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارا انصاف ہو گیا ہے میری جان، میری ننھی پری، میری چھوٹی سی پھول جیسی بیٹی، تم تو اس دنیا میں ابھی بھی آئی تھی، تم نے تو ٹھیک سے اپنی ماں کو دیکھا بھی نہیں تھا، میں نے تمہیں محسوس بھی نہیں کیا تھا اور تمہیں مجھ سے دور کر دیا گیا، تمہیں میری زندگی کا سب سے بڑا منظر بنا دیا گیا، اور تم ہمیشہ محسوس بھی نہیں کیا تھا اور تمہیں مجھ سے دور کر دیا گیا، تمہیں میری زندگی کا سب سے بڑا منظر بنا دیا گیا، اور تم ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہو گی اور میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی۔ تم میری جان ہو، تمہیں میں نے اپنے جسم سے پیدا کیا تھا، تمہارے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، وہ تمہارا باپ تھا، یہ ہم دونوں کی بدقسمتی تھی اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میری بیٹی نے خود ہی اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ جب وہ منحوس آدمی اس کی قبر پہ سر رکھ کے رونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا تو شاید کسی طرح وہیں پر اس کی جان نکل گئی۔ بہت اچھا ہوا اس کے ساتھ۔ میرے دل میں کوئی افسوس نہیں ہے، اور میں آپ سب سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ بیٹیوں کو عذاب سمجھنا چھوڑ دیں، بیٹیوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، اچھی اچھی تصویریں بنائیں، ویڈیو بنائیں، ان کو اپلوڈ کریں، دنیا تک پہنچائیں، لوگوں کو یہ دکھائیں کہ گھر میں بیٹیاں پیدا ہونا کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ اس چیز کو نارملائز کرنے کی کوشش کریں کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو کچھ برا نہیں ہوا، آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہو گیا۔ سوشل میڈیا بہت بڑی پاور ہے، اس کا استعمال کریں، اپنی بیٹیوں پہ فخر کریں، ان کے پیدا ہونے پہ خوشیاں منائیں تاکہ اس معاشرے میں یہ چیز ختم ہو جائے جو ابھی تک ختم نہیں ہو پا رہی ہے۔ میری بیٹی تو اس دنیا سے چلی گئی، لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ دنیا کی کسی ماں کے ساتھ بھی اتنا اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔